السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو آج حضرت ایجوکیشنل ہیلتھ اینڈ اسپریچول اویئرنیس سوسائٹی کے تمام ذمہ داران مبارکباد کے انہوں نے وبائی مرض کورونا کے حوالے سے اور حکومتی احکامات کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس اور بیداری لانے کے لیے یہ محفل منعقد کی۔ اس کے لیے تمام ذمہ داران کو مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نوجوانوں کو جو اس احساس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں انہیں استقامت عطا فرمائے اور ان کے علم و عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، جیسا کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا مہاماری پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ اس وبا اس مرض کی نظر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ مرض روز روز ترقی پر ہے اور ہر آنے والے دن لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں اور اس بیماری سے اس وبا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب جبکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور امید قوی ہے کہ تھوڑی دیر بعد رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے ملے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم رمضان مبارک کا اس کی شان استقبال بھی کریں گے۔ لیکن اس حالت میں جبکہ مرض اپنے شباب پر ہے، وبا عروج پر ہے، حکومتی جبر بھی ہے اور اس وبا کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے الاحساس تنظیم نے یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں کو رمضان کے اعمال کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں تاکہ مسلمانوں کا وقار اور شعار بحال رہے، اس کی حفاظت ہو سکے۔ تو عزیزان ملت، سب سے پہلے تو میں یہی آپ تمامی مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے حکومتی احکامات کی مکمل پاسداری کریں، یعنی لاک ڈاؤن جو ہمارے اور آپ کے حق میں ہے، ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے حق میں ہے، اس کی سختی کے ساتھ پابندی کریں اور گھروں میں کوارنٹین رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور حفاظتی تدابیر ضرور بھی ضرور اختیار کریں۔ اب جبکہ رمضان مبارک ہے اور مسلمان بلا روزے سے، افطار سے، سحری سے، تراویح سے، قرآن کے سننے اور سنانے سے کیسے جدا رہ سکتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے جہاں ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے روزے، تاکہ تمہیں تقویٰ ملے اور تم تقوی سے قریب ہو جاؤ۔ تو روزہ تو ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے اور توفیق کے مطابق جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد صلاحیت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور روزہ رکھے، چونکہ روزہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے
اور روزہ رکھنا بڑے ہی شرف کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار بہت پسند ہے۔ روزہ ضرور رکھیں اور اہتمام کے ساتھ رکھیں، لیکن وہ احتیاطی تدابیر جو اس آزمائش کے وقت میں ہم پر لازم ہیں وہ بھی ضرور اختیار کریں۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، چونکہ یہ کرونا مرض جو بیمار ہیں یا جن کا امیونٹی سسٹم یا دفاعی نظام جسم کا کمزور ہے، اس پر یہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ایسوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صاف اور صریح حکم دیا ہے کہ جو بیمار ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں بیمار ہو یا حالت مسافرت میں ہو، انہیں چاہیے کہ وہ روزے کے دن رمضان کے علاوہ دنوں میں پورا کرے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، پریشر ہے، ہارٹ کے مریض ہیں، یا یوں ہی اس وبا کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر بیماری لاحق ہے تو وہ زبردستی روزہ رکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ابھی روزہ چھوڑتے ہیں، اپنے جسم کی، اپنی صحت کا خیال کریں، اور عید کے بعد جب وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں تو روزے کو پورا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزے کو قبول فرمائے اور ان پر کچھ گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر واقعی وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے رخصت ہے، تو اس رخصت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے آسانی کا ارادہ فرمایا ہے، نہ کہ تنگی کا۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ زبردستی روزہ رکھ لیں اور بیمار ہو جائیں۔ تو آج حالات یہ ہیں کہ نارمل بیماری میں جو مبتلا ہیں ان کے بھی علاج کے لیے بڑی مشکلیں ہیں، خاص طور سے ان علاقوں کے لوگ کہ جہاں پر حکومتی سطح پر زیادہ سختی ہے، یا وہاں پر اس علاقے کو، ایریے کو بالکل بلاک کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، تو وہاں خاص طور سے احتیاط کریں۔ اور جو اہل خیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ اگر روزہ ترک کرتے ہیں یا شیخ فانی ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، ان کی امید بھی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ جنہیں بھی اللہ نے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ جہاں خود وہ روزے پر عمل کر رہے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو انہیں چاہیے اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں، ان کے روزوں کا خیال رکھیں، ان کے روزہ رکھنے میں مدد کریں، اور اگر وہ غریب ہیں تو ان کے بچوں کا، ان کے گھر والوں کا بھی ضرور خیال کریں۔ یہ بھی ہمیں شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے، اور رب رسول کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور ہمارا پڑوسی اگر بھوکا رہ جاتا ہے تو پھر جان لیجیے وہ ہمارا روزہ، وہ ہماری نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں فویل للمصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں پر کہ جو غریبوں کا کھانا نہیں بنتے، ایسے نمازیوں پر کہ جو غربا کا، مسکین کا خیال نہیں کرتے، تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آزمائش کے وقت جو اللہ ہی نے بھیجا ہے اور اللہ ہی سے نجات عطا فرمانے والا ہے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن اس وقت جو احکام خداوندی پر عمل کرے گا، اللہ کے بندوں کا خیال کرے گا، یقیناً اللہ کا وعدہ اور آخرت کی جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر
عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا